غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کے اس لاڈلے جمعے کو 22 شعبان جمعے کے دن یہ سورت پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے گھر میں غیبی دولت کے فرشتے اس کے گھر میں دولت پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ یہ شعبان میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، یہ نبی پاک کا لاڈلا مہینہ ہے، اور آج جو جمعہ ہے شعبان کا لاڈلا جمعہ ہے، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کے لاڈلے جمعے کو اللہ کے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا ایسی صورت کا ایسا چھوٹا سا وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر تمہیں ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، یوٹیوب پر ملا باپوؤں کے پاس جا جا کر تمہاری زندگی تھک گئی ہو، کوئی کہتا ہے تعویذ پہن، کوئی کہتا ہے اس پانی پر دم کر، اس کو پلا، خود بھی پی، تو ہی پانی، اس پانی کو دم کر کے دکان پر چھڑک دے، یہ کر وہ کر، لیکن میرے دوستو بھائی بہنوں یہ موقع اگر آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا آج شعبان کے اس لاڈلے جمعے کا ساتھیوں بھائی بہنوں مل گیا، اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا، میں کہتا ہوں اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے۔ اگر آگے آگے آپ کی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے بڑے ولی نے اس لاڈلے جمعے کو یعنی کہ شعبان کے اس لاڈلے اس خاص جمعے کو اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کے نبی کے لاڈلے مہینے میں پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اس لاڈلے جمعے کو لوگوں نے پڑھ کے ایک دن میں اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے دوستو، اس عمل کے لوگ عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں شعبان کا مبارک مہینہ ساتھیوں بھائیو بہنوں بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھ لیں بھائیو بہنوں 22 شعبان بھی آ چکی ہے، اور اب چند دن ہی باقی ہے رمضان کریم آنے میں۔ جو بندہ آج اس لاڈلے جمعے کو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بد نصیب کو کھول دیتی ہے دوستو، یہ دوستو بھائی بہنوں یہ بیڑے پار کر دیتا ہے عمل، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نگاہ وسیع ہوگا۔ تم شعبان کا اکرام کرو، اللہ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام کرے گا۔ اور دوستو میں آج آپ کو اس لاڈلے جمعے کا وہ خاص عمل دینے لگا ہوں، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور تمام حاجات انشاءاللہ فوراً پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ رب اور رب کے محبوب کا لاڈلا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے یعنی کہ شعبان کے اس لاڈلے جمعے کو، پھر اللہ کے خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں پریشانی میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو آج اس لاڈلے جمعے کا وہ مبارک وظیفہ عمل آ چکا ہے۔ شعبان کا لازمی آپ نے پورے دن میں 22 شعبان جمعے کا پورا دن موجود ہے، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ فائدہ آپ کا ہی ہے۔ یہ وظیفہ اگر جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج شعبان کا یہ لاڈلا جمعہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو انشاءاللہ۔ شعبان کا مہینہ ساتھیو بھائی بہن اللہ کریم کا لاڈلا مہینہ ہے، انشاءاللہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو ساتھیو بھائی بہن اس لاڈلے جمعے کو پڑھنے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ شعبان کا یہ 22 شعبان کا لاڈلا جمعہ آئے،
اور آپ اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجت و مرادوں کو پورا کر سکیں۔ ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگیں دوستو، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ارجنٹ ہر حاجت سے نوازے گا، اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خود مختار بنائے گا، آپ کا کاروبار آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے گا۔ تو دوستو، شعبان کا مہینہ خوشیوں اور کامیابی لے کر آ گیا ہے۔ آج شعبان کا بڑا ہی لاڈلا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دنیا آپ کی کامیابی کا انشاءاللہ تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا قابل ہے، اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدارا اب بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے عمل کرنے کے بعد اجازت ساتھی بھائی بہنوں سب کو ہے، جو میرا بہن بھائی کرنا چاہتا ہے، اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیاب بنا دیتے ہیں، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد کو، جادو جنات کے خاتمے کو فوری طور پر زائل کر دے گا انشاءاللہ، ان کے تمام گندے اعمال برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو اگر پانی پر پڑھ لے، ویسے بھی پڑھ لے، پانی کے گلاس پر پڑھ کر پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ آپ پر نظر بد ہے، آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لاڈلے جمعے کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لینی ہے۔ ساتھی دوستو، آپ دنیا کے کسی کونے سے موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا یہ لاڈلا جمعہ، آج 22 شعبان کا دن آ جائے، تو آپ نے اس عمل کو، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، آج کے دن آپ نے یہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، ساتھیو بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھ لینا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آج اس لاڈلے جمعے کو ایک تسبیح کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت برکت کو میں جانتا ہوں، آج تک میں نے اس عمل کو، میں نے جس کو بتایا، جس نے پڑھا، حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈھل کے مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کا دن اور رات میرے بھائیوں بہنوں، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کی تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دے گا انشاءاللہ۔ رحمتیں برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی، بلکہ بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ اور جو بندہ بھی خالی جھولی پھیلا کر، آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آج رب کریم سے آج تک آپ جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظاہر پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال، پوری زندگی گزر گئی لیکن فائدہ نہ ہوا، تو آج اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست، گھر سے بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔
میرا یقین میرا رب ساتھیو بھائی بہن اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں مت گزارنا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج اس لاڈلے جمعے کو ساتھیو بھائی بہن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج اس لاڈلے جمعے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس شعبان کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے ساتھیو بھائی بہنوں، شعبان کا لاڈلا جمعہ ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ۔ اللہ والو یہ دن یہ مہینہ بہت خاص ہے اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو اس خاص ترتیب سے بتائے ہوئے طریقے سے ترتیب سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ساتھیو بھائی بہنوں اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ساتھیو دوستو بھائی بہنوں انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستوں کی رکاوٹیں خود ہٹ جائیں گی، اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہنکنار عطا فرمائیں گے۔ تو چلیے دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکے تو لائک بھی کریں، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں۔ اب دوستو بھائی بہنوں آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس ترتیب سے؟ پہلے دوستو آپ نے سب سے پہلے اگر آج آپ اس لاڈلے جمعے کے دن خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں دوستو صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں فوری طور پر شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی انشاءاللہ آپ کی دعا میں ساتھیو بھائی بہن جو بھی آپ کا مقصد لکھنا چاہیں، جو کوئی مراد لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ ساتھیو دوستو بھائی بہنوں اللہ پاک ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، جو بھی بہتر لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں صرف 3 بار لازمی پڑھیے گا۔ ساتھیو دوستو بزرگوں بھائی بہنوں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد ہوتا ہے، ہر بندے کا مقصد مختلف ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت ہوتی ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست سے، کوئی تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے ساتھیو بزرگوں بھائی بہنوں؟ آپ نے استغفار کا عمل کرنا ہے۔ آج 22 شعبان جمعے کے دن غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں آج آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا یہ تو کیا کوئی عمل کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیتے ہیں دوستو، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں بھائی بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہوتے ہیں ہم سے، جس سے ہم لوگ کبھی دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ والو اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں کہ روزانہ پڑھیں، جتنا استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔
استغفار کرتے رہا کریں۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ پورے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو آج پڑھ لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے دوستو؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اگر تو آپ ساتھیوں بھائیو بہنوں اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کی طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اب تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 11 بار جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 11 بار دوستو بھائی بہنوں آپ نے 21 ٹائم صرف 11 بار آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے جو بھی پھر مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کروانے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے آج 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آج اس خاص برکت والے جمعے کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ اب تمام آپ کی تمام ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، دکھیاری پریشان بہنوں، اپنی تمام ماں بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو 1 بار کر کے دیکھ لیں، 1 بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا۔ اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ
ساتھ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں جو پڑھنا ہے وہ بہت خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام بہت زیادہ خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں دوستو، بہت ہی خاص۔ ایک نام ہے یا ربنا کا، دوسرا نام ہے دوستو بھائیو بہنوں یا ربی کا۔ آپ نے یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا ربنا یا ربی دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے، اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ملا کر پڑھتا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے، اور یہ کامیابی ایسی نہیں دوستو کہ آج کامیاب ہوئے اور 1 سال بعد پھر ناکام ہو گئے، فوری طور پر 1 سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو یا ربنا یا ربی کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے اور اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے، صرف آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور فوری طور پر ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد آج پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے، اور اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا آپ نے مانگنی ہے دوستو بھائیو بہنوں، وہ آپ نے صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے، کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کے قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو، اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے دکھ درد، تمام تکلیفیں، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میری بارگاہ میں آ میرے گھر پر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، میرے پاس آئے گا تجھے دوں گا۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ ساتھیوں بھائی بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بن تن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ نے آخری وظیفہ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا ربی دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے آج 22 شعبان جمعے کے دن کا یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کوشش کرنا آخری وظیفہ یا ربنا یا ربی کا آپ نے 21 بار پڑھنا ہے ملا کر، اور جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور آپ نے 1 گلاس پانی کا اپنے پاس بھر کے رکھ لینا ہے پہلے سے، یا پھر بعد میں بھر لیں، اس پانی پر دم کر لیں، خود تھوڑا سا پی لیں، اور کولر مٹکے میں جہاں پر اور بہت سارا پانی اسٹور ہو اس میں پانی ملا دیں۔ اس پانی کو آپ جتنے دن تک چاہیں دکان میں چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں، بیماروں کو پلائیں، قرض داروں کو پلائیں، یعنی کہ جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو بے اولاد ہے اسے پلا دیں، کوئی ایسا بندہ ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس پر ظلم کرتا ہے، چاہے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، دنیا کا باس ظالم ہے، آپ اس کو پلا دیں، اس کے اوپر سے سارے ظلم ختم ہو جائیں گے۔
آپ یہ پانی خود پی لیں، آپ پر سارے ظلم ختم ہو جائیں گے، آپ کے دشمن سارے دوست بن جائیں گے، آپ سے نفرت کرنے والے محبت کریں گے۔ یہ عمل ایک معجزاتی عمل ہے، اس لیے آج اس عمل کو آپ نے ایسے کرنا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں کہ جیسے جینے کے لیے روٹی پانی ضروری ہے، اس طرح آج سمجھ لے جینے کے لیے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے 22 شعبان جمعے کے دن کا یہ غوث پاک کا عمل پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو جائے۔ دوستو بھائیو بہنوں اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔